أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات اور طلباء ادارے ارکم سکولز، میں نے آپ کے سامنے 28واں سپارہ سورۃ الجمعہ کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تخلیق کائنات کے بعد سب سے خوبصورت تخلیق اللہ نے اگر کوئی کی ہے تو وہ انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے
تخلیق کائنات کے اندر انسان کو پیدا کر کے گویا کائنات کو خوبصورت مزین کر دیا انسانوں کے ساتھ. پھر چونکہ انسان کی تخلیق بہت خوبصورت تھی تو خالق نے اس مخلوق کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ہوتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ انبیاء کا جاری و ساری رہا، جس میں خوبصورت تخلیق جو انسان کی تھی اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو اچھے اخلاق، اعلیٰ و عرفہ زندگی، تاکہ یہ اپنی زندگی کو خوبصورت کر کے گزار سکے، اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری رہا. چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ اب امت کے علماء کے پاس چلا گیا. اس لیے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت ہیں. تو اب چونکہ نبیوں نے آنا نہیں ہے تو یہ انسانیت کی فلاح اور انسانیت کو اس کا سٹیٹس بتانے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری رہا، جو کہ اب رک چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے انسانوں، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنے سٹیٹس کو پہچاننے کے لیے، خوبصورت انسان چونکہ اللہ نے بنایا، مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، تو اس لیے اللہ نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو نظام پیدا کیا وہ بھی خوبصورت پیدا کیا. تو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کے اندر جمعۃ المبارک کو مبارک دن قرار دیا اور فرمایا کہ جمعہ کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ دن ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے معاملات زندگی کو چھوڑ کر ہم جمعہ کی طرف چلیں. تو اس کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا پڑا، ہمیں مساجد کے اندر جانا پڑا، ہمیں خانقاہوں کے اندر جانا پڑا، ہمیں درسگاہوں کے اندر جانا پڑا. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت. تو جو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چونکہ بطور مسلم ہمارے لیے جمعہ کی فضیلت بہت اہم ہے، جمعۃ المبارک بہت اہم ہے، اس لیے کہ جس طرح عیسائی ہفتے والے دن اکٹھے ہو کر اپنی عبادات کیا کرتے تھے، اپنے رہبان کے پاس جایا کرتے تھے، اپنے علماء کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح اتوار والے دن یہودی اپنے علماء کے پاس جا کر اپنا دین سیکھا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے افضل و عرفہ و اعلیٰ بنا دیا تاکہ مسلمان
پورا ہفتہ جو کہ غفلت کے اندر گزارتے ہیں، جو کہ متوجہ نہیں ہوتے دین کی طرف، وہ اس دن متوجہ ہو کر اپنے کاروباری معاملات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے باقی معاملات کو پس پش ڈال کر جمعہ کی طرف نکلیں، تاکہ ان کو کچھ دین کی رغبت ان کے اندر پیدا ہو، اور جو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، پس دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ تم فلاح پالو، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ آپ کے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر روزی رساں ہے، بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آئے لوگوں، جب جمعہ کی اذان کی آواز آ جائے تو دوڑو۔ دوڑنے سے مراد، چونکہ یہاں پہ فسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف، نماز کی طرف دوڑ کے نہیں جانا۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ پروقار طریقے سے جاؤ، اچھے انداز سے جاؤ، تاکہ کوئی محسوس کرے کہ دیکھیں جب انسان جمعہ پڑھ کے نکلتا ہے، یا جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یا جمعہ پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، تو ایک بڑا پروقار سا ماحول ہوتا ہے، خوبصورت انسان لگ رہے ہوتے ہیں، اچھے لباس مزین ہوتے ہیں، غسل کیا ہوتا ہے، انسان بہترین لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، تو اچھے طریقے سے چل کر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور فرمایا وذروا البیع، اس وقت اپنے کاروبار کو بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان کے بعد اور جمعہ کے ہونے تک جو کاروبار کیا جائے وہ حرام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، چونکہ جمعہ کے اوقات 12 سے لے کر 3 بجے تک جمعے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہم کاروبار کو بند کر دیں، اور ہماری ساری توجہ کدھر ہونی چاہیے، جمعہ کی طرف ہونی چاہیے، جمعہ کی تیاری کی طرف ہونی چاہیے، جمعہ کی نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے ذکر کو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً، بہت زیادہ یاد کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیں جمعہ والے دن کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جمعہ والے دن سب سے پہلے تو غسل کرنا چاہیے، کہ ہم غسل کریں اور ہم اپنے جسم کی جو نجاست ہے، اپنے جسم کے اندر جو کاروبار کرنے کی وجہ سے، بازار میں جانے کی وجہ سے دھول اور مٹی پڑ چکی ہوتی ہے، ہم غسل کر کے پہلے اس کو صاف کریں۔ یہ جمعہ کے دن سب سے پہلا کام کریں۔ پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم جمعہ والے دن اچھے لباس کا انتخاب کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں آج کل فیشن بھی ہو گیا ہے اور یہ ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ جمعہ والے دن لوگ اٹھتے ہیں وہی ٹراؤزر، وہی شرٹ جو گھر میں ہم عام روٹین میں پہنتے ہیں یا سوتے وقت پہنتے ہیں،
ہم وہ پہنتے ہیں اور اٹھ کے آ کے ہم جمعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مطلب خلاف سنت بھی ہے اور خلاف ادب بھی ہے، کیونکہ پورے ہفتے کے اندر ایک دن بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ اہمیت دیں گے کہ ہم معمول کے مطابق اسی لباس کے اندر چلے جائیں گے جو لباس ہم معمول کے مطابق گھر کے اندر پہنتے ہیں، تو یہ خلاف ادب ہے کہ ایک دن کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، انسانوں کی تربیت کا اللہ نے بندوبست کیا کہ ایک دن جاؤ جمعہ پڑھو اور اپنے علماء سے جا کے سیکھو اور دیکھو وہ کیا بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لباس کا انتخاب کریں۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہم خوشبو لگائیں، کیونکہ میرے نبی نے خوشبو کو بہت پسند فرمایا، اور خوشبو لگانا جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو ہم اچھی خوشبو کا انتخاب کریں جو ہمیں اپنے مزاج کے مطابق پسند ہو یا میسر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشبو کا استعمال کریں، اور پھر ہم آگے کیا کریں؟ ہم اپنے ناخن اتاریں، کیونکہ ناخن بھی اترے ہوئے ہونے چاہیے، اور ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد ہمارے ناخن اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کو اتارا جائے، اور جمعے کا دن اس کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ آپ اپنے پاکیزگی میں اضافہ کر کے مسجد کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور ہم مسواک کریں، کیونکہ ہم معمول کے مطابق، میرا تجربہ ہے یہ، آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک دن نہیں کریں گے، اگلے دن آپ کے منہ کے اندر کا مزاج بدلا ہوا ہوگا اور آپ کو عجیب عجیب سی کوفت ہو رہی ہوگی۔ آپ کو یہ روزانہ کرنا پڑے گا، اور میرا یہ تجربہ ہے، آپ ایک ٹائم مسواک کر لیں، آپ کو 60-70 گھنٹوں میں منہ کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آئے گی، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے اس کی۔ تو چونکہ ہم ایک ہفتے کے بعد ہم نے جمعہ میں آنا ہے، تو ہم جمعہ کے اہتمام میں ایک مسواک لے لیں اور اپنے گھر میں رکھ لیں، جہاں پہ ہم نے اپنے اچھے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم نے خوشبو رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم نے اچھا اہتمام کیا ہوا جمعے کا، وہاں پہ ہم بازار سے ایک مسواک لیں اور مسواک لے کے بھی ہم رکھ لیں۔ جب ہم جمعہ کے لیے جانے لگیں تو ہم مسواک کر کے جائیں، اور میرے نبی کے پسندیدہ عمل ہے یہ مسواک کرنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کا اہتمام بھی کریں، اور کوشش کریں کہ جمعہ والے دن بے شک ہم کم ہی صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ ہم صدقہ کر کے جائیں۔ ہمارے ہمسائے غریب ہیں تو ہم ہمسایوں میں صدقہ کر کے جائیں، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی غریب مسکین ہے تو ہم وہاں پہ صدقہ کر کے جائیں۔ عزیز و اقارب میں مسکین کوئی نہیں ہے تو مسجد کے باہر جو غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر ان کو صدقہ دے دیں، تاکہ اس دن ہمیں زیادہ اہمیت ہو جائے اس چیز کی۔ اور ہم کوشش کریں کہ لباس کا انتخاب اچھا کریں، چونکہ سفید لباس میرے نبی نے پسند فرمایا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم 2-4 سوٹ، کیونکہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں، اتنے رنگت والے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ پینٹ شرٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس، چونکہ جو لوگ کثرت سے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پینٹ شرٹ سے اکتا جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نے لباس تو پہننا ہی پہننا ہے، سوٹ تو سلوانا ہی سلوانا ہے، تو اس میں سفید سوٹ کا انتخاب کر لے، میرے نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور سفید سوٹ چونکہ میرے نبی کا پسندیدہ ہے، کوئی بھی انسان سفید سوٹ پہن لے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی کا پسندیدہ لباس جو کہ پسندیدہ رنگ ہے وہ پہن کے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سفید لباس کا انتخاب کریں، اور ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
تو ہمیں بھی چاہیے، ایمان والوں کو بھی چاہیے، ہم کثرت سے درود اپنے نبی کے اوپر بھیجیں، اور ہم کثرت کے ساتھ درود شریف اپنے نبی پہ بھیجیں، کیونکہ پورا ہفتہ ہم کاروبار معاملات میں، گھریلو زندگی میں، بچوں کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمیں چونکہ جمعے والے دن ایک ایسا دن ہے جو ہمیں فرصت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم متوجہ ہو کر اپنے نبی پہ درود کے نذرانے بھیجیں، تاکہ ہمارے نبی جنہوں نے قیامت والے دن ہماری شفاعت کرنی ہے، بہت بڑی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، جب شفاعت ہونی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شفاعت کے لیے اپنے نبی کو اوپر درود بھیجیں، تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف جو کہ 15ویں سپارے کے اندر زیادہ ہے اور 16ویں سپارے کے اندر 3 رکوع ہیں، ہمیں سورۃ الکہف بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، علماء کرام، اولیاء اللہ، ان سب کا یہ معمول تھا کہ وہ سورۃ الکہف جمعہ والے دن ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جمعہ والے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے اہل و عیال کے اندر بیٹھ کر اہتمام کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہوئے چلے گئے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی کا مزاج ہے، جو والدین کرتے ہیں بچے اسی کو لیتے ہیں۔ جو والدین، اب فرض کریں ماں ہے گھر میں، وہ نماز پڑھ رہی ہے، بیٹیاں گھر میں ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گی۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کے معمول کو دیکھیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو نماز کے اندر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو اپنے بچوں کے سامنے اتنا خوبصورت کر کے پیش کریں۔ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں، ہم نے مسواک کرنی ہے تو اپنے بچوں کے سامنے کریں، ہم نے خوشبو لگانی ہے تو اپنے بچوں کے سامنے لگائیں۔ کیوں؟ تاکہ بچے بھی اس کو اپنے اندر لیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا۔ اچھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چونکہ آج جدید زمانہ ہے، ہم اس زمانے کو سمجھ نہیں سکتے اس زمانے کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں سے مال تجارت آتا تھا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آپ کبھی سبز منڈی گئے ہوں گے، نہیں گئے تو آپ جا کے دیکھیں۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ سبز منڈی جائیں، سبز منڈی جا کر آپ دیکھیں، ایک ٹرک آتا ہے کسی چیز کا بھی، فرض کریں کوئی فروٹ اس میں آ گیا، تو وہ ٹرک 10 15 20 منٹ میں بک جاتا ہے۔ آگے وہ ٹرک جو لوگوں میں بکتا ہے اس کو سارا دن لگ جاتا ہے، 2 دن لگ جاتے ہیں، لیکن منڈی کے اندر جو ٹرک ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں بک جاتا ہے۔ آپ کبھی جائیں وہاں پہ، فرض کریں کیلے کی بولی لگ رہی ہوتی ہے، تربوز کا موسم ہو، تربوز کی بولی لگ رہی ہوتی ہے، آموں کا موسم ہو، آموں کی بولی لگ رہی ہوتی ہے، تو ایسے منٹوں سیکنڈوں میں ٹرک بک جاتے ہیں، آگے پھر وقت لگتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ مال تجارت آتا تھا، تو ہر تاجر کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے لے لوں اور زیادہ لے لوں، تاکہ گاہک میری طرف متوجہ ہو، میرے رزق میں برکتیں ہوں۔ تو مال تجارت آیا، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے تو سارے صحابہ اٹھے اور مال تجارت کی طرف چلے گئے۔ صرف احادیث کے اندر آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف خود 10 12 14 رہ گئے، باقی سارے تجارت کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو یوں ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آئے میرے پاک پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے
جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ کی کھیل اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ خیر الرازقین۔ میں نے شروع میں جو بات کہی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی تخلیق میں سب سے خوبصورت تخلیق انسان ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے جو رزق کا بندوبست کیا ہے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جو بہتر اور پاکیزہ رزق اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوشش کرنی ہے، لیکن خلاف سنت خلاف شریعت ہم نے کوشش نہیں کرنی۔ ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ تجارت کو چھوڑ دیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خلاف سنت چونکہ تجارت ہے، جمعہ کے وقت میں تجارت کرنا، اور اس وقت ہم تجارت کریں گے تو یہ تجارت ناجائز ہوگی، حرام ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حلال تجارت کو حرام کیوں کریں، تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے، سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کا اہتمام اچھے طریقے سے کریں۔ اور سب سے آخر میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اب آپ میری پچھلی والی باتوں کو ذہن نشین کریں کہ غسل کرنا، صاف لباس پہننا، ناخن اتارنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، کثرت سے درود و سلام بھیجنا، اور سورۃ الکہف پڑھنا، صدقہ کرنا، کوشش کرنا کہ سفید لباس پہن کر جائیں۔ جب ہم یہ سارا اہتمام ہماری زندگی کا معمول بن جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اس وقت قیامت آ جائے، اور اس وقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ خدا نہ خواستہ اس دن قیامت کا نکارہ بج جائے اور ہم یوں خوبصورت لباس میں خوبصورت اہتمام کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس پہنچیں، تو آپ بتائیں کتنا خوبصورت اہتمام ہوگا وہ۔ تو ہمیں ہر جمعے کو یہ لازمی کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی، اور مزید یہ فرمایا کہ اس مبارک اور محترم دن میں درود زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اچھا، اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، بے شک سارے کام چھوڑ دو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا، واضح احادیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ قرآن کے اندر مشغول رہا وہ مزید عبادات نہیں کر سکا، ذکر و اذکار نہیں کر سکا، وہ باقی معمولات دین کو پورا نہیں کر سکا، وہ صرف قرآن کے اندر ہی مصروف رہا، دعائیں نہیں کر سکا، اپنی بھلائی کے لیے کچھ مانگ نہیں سکا اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں جو سارے لوگوں نے مانگا وہ سارا میں اس کو جو قرآن کے اندر مشغول رہا میں دے دوں گا۔ اسی طرح جس طرح گویا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے، اسی طرح جس طرح سفر حج کے اندر ہمیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ اب ہم جا حج پہ رہیں، ہم وہاں پہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں؟ ہاں، چونکہ حج کا خوبصورت جو سب سے اہم اور سب سے جو بہترین وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، تیرا شریک کوئی نہیں میرے اللہ، میں حاضر میرے اللہ۔ انسان کو چونکہ اللہ نے بنایا، اور اللہ کے انسان جب کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ اس انسان نے میری عزت کی، میری تعظیم کی،
جب انسان اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت شکوہ بھی کرتے ہیں. فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اس انسان کو جس طرح میں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. دیکھ انسان، میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، اپنی شکل و صورت کو دیکھ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. میں نے ماں کے رحم کے اندر تیری تصویروں کو بنایا جیسے چاہا. اتنے ارب انسان ہیں، جاؤ دیکھو، کسی کے شکلیں آپس میں نہیں ملتی، کسی کی طریقہ کار آپس میں نہیں ملتا. اللہ نے اتنے مختلف انسان اتنی مختلف زمانوں میں، اتنے مختلف رنگتوں میں، اتنے مختلف طریقوں کے ساتھ بنا دیا. ہاں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قدر کریں، ہم اللہ رب العزت کے طرف متوجہ ہوں. تو جس طرح رمضان کا وظیفہ قرآن ہے، جس طرح حج کا وظیفہ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، اسی طرح جمعے کا وظیفہ جو ہے وہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ہم متوجہ ہوں تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیج سکیں. تو اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس اہتمام کے ساتھ جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. صدق اللہ العظیم. اب ہم دعا کریں گے. 14واں روزہ ہے آج. ہم دعا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، جو ہم سے غلطی سے ہوئے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، یا اللہ سحری و افطاری کی برکت سے، یا اللہ تہجد کی برکت سے، یا اللہ روزوں کی برکت سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو دور فرما کر ہمیں بہتری کی جانب گامزن فرما. یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ تو معاف کرنا فرما. یا اللہ یہ جو کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے لیے یہ کوئی وبا نہیں ہے. یا اللہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا سکتا ہے. میرے اللہ دیکھ کتنے سالوں بعد یا اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں. یا اللہ حضرت یونس علیہ السلام کتنے ماہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، یا اللہ تو پھر ان کو نجات دیتا ہے. خود ہی تو نے کہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فی الظلمات لا الہ، یا اللہ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کو صدا دی، یا اللہ میں بھی وہی صدا دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سے اس کورونا کی وبا کو دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس وبا کے اندر یا اللہ پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اس تکلیف کے اندر موجود ہیں، یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بھی ہمارے پاکستان میں یا اللہ اس کو دور فرما، پوری امت میں اس کو دور فرما۔ یا اللہ طواف کعبہ بند ہو چکا، یا اللہ دین کی ضروریات محدود ہو چکی، یا اللہ ہم جانتے ہیں اس میں ہماری غفلتیں ہیں، ہم موسیقی کی طرف متوجہ ہو گئے، ہم فحاشی کی طرف متوجہ ہو گئے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے میرے اللہ۔ ہم جانتے ہیں میرے اللہ ہماری غفلتیں ہیں، ہمارا نوجوان بے حیائی کی طرف متوجہ ہو گیا، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو حیا عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو پاکیزہ جوانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کورونا کی وبا سے یا اللہ دیکھ کر ہمیں دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یا اللہ تو نے تو کن کہنا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ یہ تیری طرف سے ہمیں انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک جھٹکا ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس وبا کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے لوگ محتاج ہو گئے، کتنے لوگ دینے والے تھے یا اللہ وہ لینے والے ہو گئے، کتنے لوگ یا اللہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یا اللہ تو نے خود کہا ہے تجھ سے بہتر رازق کوئی نہیں، تجھ سے بہتر رزاق کوئی نہیں، تجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تجھ سے پاکیزہ رزق کسی اور کے پاس نہیں۔ میرے اللہ تو ان سفید پوشوں کو جو کہ محتاج ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی محتاجیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو اس وقت بھی یا اللہ صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس مال و دولت فراوانی والا ہے، یا اللہ ان کے دلوں کو فراخی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو فراخیاں عطا فرما تاکہ وہ سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ ان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے بھی جو ہو سکے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔